أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان اعمال سے وہ باخبر ہے۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین اور آسمان ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہ ایک مثال کے طور پر، حالانکہ زمین و آسمان تو فانی ہیں، یہ محاورتاً کہہ کے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جو انجام جنت یا جہنم کا ہے، تو نیک بختوں کے لیے جنت کا انجام ہے ہمیشگی کا، اور جہنم کے لیے انجام ہے بدبختوں کا۔ تو یہ قیامت کی طرف ذکر کیا گیا، اور قیامت کے عذاب کی طرف ذکر کیا گیا، ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پروردگار کا پکڑ کا طریقہ یہی ہے کہ جب پکڑتا ہے ظالموں کو تو بہت سخت پکڑتا ہے، یعنی کہ وہ ایک وقت معین تک کی مہلت دے رہا ہے ضرور، لیکن ایسا نہیں کہ ان کا انجام نہیں ہے، اور بہت سخت انجام ہے۔ فرعون کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر تھا۔ اب دیکھیے، اب کس واقعے کی طرف اور کس نصیحت کی طرف، کس سبق کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کہ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، تو یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ اس پر جو ہے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہوتے، دوسرے تکذیب کرنے والے ہوتے، اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہیں گھبرائیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر آپ کی رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو ان پر فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اگر نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر ڈالتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان اعمال سے میں باخبر ہوں، یعنی کہ ایسا نہ سمجھو کہ سامنے نہیں، بلکہ ایک ایک عمل سے تمہارے پوری طرح خبردار ہوں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی کی گئی ہے، تلقین کی جا رہی ہے استقامت کی، کہ جو دشمن کے مقابلے میں بڑا ہتھیار ہے۔ استقامت کے نہایت جامع الفاظ ہیں جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے، اور یہ پابندی نہایت کٹھن ہے۔ اسی صعوبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کے نظائر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ دوسرے طغیان یعنی بغی، حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے۔
یعنی شریعت نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی کرو، ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت و کردار کے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کہ میں بدلہ لینے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ اس کے بعد تلقین آپ نے سمجھ لی کیوں کی ہے، تاکہ اہل ایمان استقامت اختیار کریں۔ اس کے بعد ہے ہماری آیت نمبر 113، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر کیا ہے ترجمہ؟ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں، صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک جو ہے نصیحت ہے، پہلی بات کہ دیکھو وَلَا تَرْكَنُوا، تم نہ جھکنا ظالم لوگوں کی طرف، ورنہ وہ تمہیں آگ میں لے جائیں گے۔ تو یہ کیوں ہے اشارہ ظالموں کی طرف، اور کیوں ہے اشارہ مومنوں کی طرف؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی، مداحنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو۔ ان سے جو تاثر تمہیں ملے گا گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرنے لگو گے، اس سے تمہارا ایک بڑا یہ جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافی متقاضی ہوں۔ ایسی صورتحال میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت تو ہوگی، جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے، لیکن قرآن کی طرف کیا ہے؟ جھکنا نہیں ان کی طرف، یعنی کہ دل سے محبت کر لینا، اور ایسی محبت ہے کہ ان کے ساتھ گھل مل جانا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی غلط باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ غلط باتیں کیا ہیں؟ وہ غلط جو ہے مزاج ہیں اور غلط جو ہے طریقے ہیں۔ اب تو آپ دیکھ رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو بہت کم عمر کی لڑکیاں ہیں، وہ نان مسلمز کے ساتھ جو ہے تعلق ان کے، اور ایسے کئی واقعات نہیں بلکہ ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر تھوڑا سا نیوز دیکھیں تو میں نے پچھلے دنوں دیکھی کہ ایک لڑکی نے اپنے آپ کو مرتد کرتے ہوئے، یعنی کہ بالکل ایک پیپر بنوایا، جو ایک نوٹری کا پیپر ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر، اس پر لکھوا دیا کہ اس کا نام جو مسلمان تھا، جو بھی نام تھا اس کا یاد نہیں آ رہا مجھے، تو اس کو چینج کروا کے ہندو نام اور پوری ہندو آئیڈینٹی لے لی، اور اس کے بعد اس نے جس سے بھی اس کا تعلق تھا اس سے جو ہے شادی ہوئی اس کی فوراً۔ اور اس طرح سے ایک نہیں واقعہ بلکہ کئی واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ آس پاس دیکھتے ہوئے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ ایسے تعلقات۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سا اگر ہم سوچیں تو وہی شروع سے جو تربیت ہے اس میں اسلامی جو
ہمارے ارکان ہیں، اور ارکان کے علاوہ جو عقائد ہیں اور جو ہماری روح ہے دین کی، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور ان کے طریقوں سے محبت، یہی ہمارا جو ہے زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے دین کو فروغ کریں دیں اور کبھی بھی اللہ کے دین سے نہ پھریں اور جو ہے اس پر جمے رہیں۔ اور بلکہ یہ نہ دیتے ہوئے تعلیم کیسی تعلیم ہے جس میں کچھ نہیں ہے، صرف وہی زندگی ہے جیسے سب کی زندگی ہوتی ہے، اور پھر جو چاہے کر لو، اگر کچھ بھی دل میں آئے کبھی تو چینج کر سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنا دین بھی، مگر بس چاہت اپنی جو بھی دل چاہے کرنا ہے۔ تو ایسے ماحول سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے دوچار ہے، اور بہت سے لوگ تو کھل کر ایسا کر رہے ہیں۔ اور کچھ گھرانوں میں کیا ہے، اگر اسلامی گھرانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں لیکن ان طریقوں کے ساتھ اور ان رواج اور رسموں کے ساتھ کہ جو بالکل خلاف ہیں اسلام کے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کون سے جو طریقہ ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مجھے اس پر جو ہے سوچنا تھا، غور فرمانا تھا تھوڑا سا ہمیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کے 2 اوقات جو ہیں، خاص کر صبح اور شام، اس کا ذکر کیا گیا، اس میں نماز قائم کرو، اور رات کی ساعتوں میں بھی۔ دونوں سروں سے صبح و مغرب ہے مراد، بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہوں آیت، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے قبل صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد، پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، اور بعض کے مطابق اس کا وجوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ ابن کثیر واللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اس میں تھوڑا سا اور غور کر لیجئے کہ احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً 5 نمازیں ہیں، جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233، یہ حدیث تھی، دوبارہ سن لیجئے کہ 5 نمازیں جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتلاؤ اگر تمہارے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح البخاری گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 528 اور صحیح مسلم 667۔ تو یہ جو ہے نیکیاں ہیں، ان کا جو نیکیوں کا جو نتیجہ ہے ایک اور ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اس کا اجر دیتے ہیں، ایک اور کیا ہے اس کا نتیجہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی نیکیوں کے ذریعے جو پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان گھبرائی نہیں، اور برائیاں کوئی بھی خطا ہو گئی ہو تو اس کو سوچنے کے بجائے انسان کو فوراً کوئی بھی نیکی کر لینا چاہیے۔ جیسے صدقات کو کہا گیا بلاؤں کو ٹالتا ہے، کوئی صدقہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو ملوث رکھنا، اپنے دل میں اس ذکر کو جذب کرنا، اور اس اخلاق کو اپنانا واقعتاً جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ عام کر سکیں وہ طریقہ۔ اب تو ان کے طریقوں کو غور کریں، پڑھیں، اور اس ہی طریقوں پر آ جائیں، معاف کر دیں لوگوں کو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے ساتھ زندگی کے مسائل کو سلجھایا اور آگے بڑھے، اسی طرح ہمیں جو ہے اسی طریقے پر غور کر کے اسی طریقے پر آنا ہے۔ تو یہ اصل نیکی ہے، یہی نہیں کہ صرف ہم اللہ کی یاد ایک طرف کو بیٹھ کے کرتے رہیں، بلکہ اس ہی یاد کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ باعمل ہو جائیں،
کیونکہ آپ ہر جگہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں پر بھی اعمال صالحہ کی بات ہے، نیکیوں و برائیوں کو دور کرنے کے لیے۔ پھر کہا گیا وَاصْبِرْ، آپ صبر کرتے رہیے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ احسان ہے اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا، بہترین طریقے سے گزارنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی، اس کے لیے مشکلوں کو برداشت کرنا پڑے گا، بد اخلاقیوں کو لوگوں کی طرف سے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو تکلیف دہ ہیں، یہ احسان ہے اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ آپ کے ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حکم دیا گیا فَاصْبِرْ، آپ صبر کریے۔ صبر کے بارے میں ہم بہت جگہ پڑھ چکے ہیں اور بہت احکام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں قرآن مجید میں صبر کے لیے۔ تو ہم اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ صبر کے بارے میں مختلف واقعات سے سمجھا نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک بار غور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین مثال ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو اور دیگر انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ کسی کا بھی ایک کا آپ واقعہ اٹھا لیجئے، اس میں اس نے صبر کیا ہے، اور صبر کیا ہے اس کام پر لگ گیا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ دیکھیے وہ لگ گئے ہیں اور لوگوں کی طرف سے مذاق ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ میری تو بات چیت اللہ تعالیٰ سے چل رہی ہے، دل میں سوچتے کہ اتنا بڑا رب جس نے پوری دنیا کائنات سب کا مالک ہے، میں تو اس سے بات کرتا ہوں، یہ میرا مذاق بنا رہا ہے، اور مجھے تو پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، ان کو تو بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ۔ تو چاہتے تو وہ مذاق اڑاتے، چاہتے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، لیکن آپ دیکھیے اس مقام پر بھی انہوں نے جو مذاق کیے لوگوں نے کہ کیا بنا رہا ہے تو یہ کیا، تو نوح علیہ السلام نے اتنے مطلب جو خراب ان کے جملے تھے، جو اتنی مذاق تھے، 950 سال کام کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے پھر بھی سمجھایا تھا۔ آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکی ہیں، تو کتنا بڑا کردار، کتنا بڑا تحمل اور کتنے زیادہ جو ہے برداشت کی ضرورت ہے، کتنی استقامت کی ضرورت ہے دین کی راہ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور ان کا طریقہ ہی ہمارا طریقہ ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے، جس پر ہماری کامیابی ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 116 ہے، وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تو دیکھیے اس میں کیا ہے ترجمہ، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسم میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے تھے، پھر کچھ چند لوگ ایسے رہے ہیں کہ تھے جو فساد پھیلانے والے، اور پھر ہم نے جنہیں ان میں سے نجات دی تھی، یعنی کہ ایسے لوگ جو فساد پھیلانے سے روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، یعنی کہ ایک وقت تک انہوں نے بھی تکلیفیں سہی۔ یہ گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر اور فساد سے روکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہوتے تو بہت، لیکن تھوڑے لوگ، جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسری کو عذاب کے ذریعے سے جبکہ ہلاک کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کی آسودگی تھی، یعنی کہ یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم رہے اور اپنی مدہوشیوں میں مست رہے، حتیٰ کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آ کر گھیر لیا۔
اور یہ اچانک والا عذاب بہت برا ہوتا ہے، آپ دیکھیے، جس میں انسان کو سولیوشن سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے مشکل کا راستہ نکال لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نے جو اس کو ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں نان مسلم بھی ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت تو دیتے ہیں نا، مشکل کی راہ سجھاتے ہیں، کیونکہ جب انسان نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، یہ جو بھی راستہ وہ چاہتا ہے۔ تو یہ مان لیجیے ڈاکٹر ہے، ریسرچ اسکالر ہے، تو وہ جو اچھی بات کے لیے جو ہے تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے ہر بندے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ جو مشرک ہے، وہ جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے مہلت دیے ہوئے ہیں اور اسے دنیا میں نواز رہے ہیں۔ اور ہدایت کے لیے بھی قرآن یہاں پہ دیکھیے، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کر دی ہے، ہر زمانے میں کتاب اور ہدایت رہی ہے۔ تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف کیا رخ کرتے ہیں، کیا کچھ سوچتے ہیں، کیا کوئی تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ظلم سے کسی بستی کو ہلاک کر دے، جبکہ وہاں کے لوگ اچھے ہوں، نیکوکار، یعنی کہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرنا اللہ کر سکتا ہے بظلم، کیونکہ وہ ظلم کرنے والی ہیں، اور لیکن وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب تک اصلاح چلتی رہے گی، جب تک یہ نیکی کا خیر کا کام چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساری بستی کو، پوری بستی کو ہلاک کر دے، اور وہاں کے لوگ جبکہ اصلاح، دیکھیے اصلاح اگر اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے، بعمل لوگ اصلاح کرتے ہیں، تو ضرور معاشرے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن جبکہ اصلاح کرنے والے صرف ایک دکھاوے کے طور پر، ایک لفاظی کے طور پر، ایک عالم کی صرف ایک عالم کے طور پر، جن کے پاس صرف علم ہو، کرتے ہیں، تو کچھ وقت کے لیے تو متاثر ہوتے ہیں لوگ، کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، کیونکہ علم کا بہت بہترین اثر ہوتا ہے۔ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ چیز رکھی ہے، تو انسان اس کو فالو کرتا ہے، کیونکہ اس کو عالم کے کردار میں، یعنی کہ کردار کا مطلب ظاہری کردار میں جو کہ اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو کچھ دن کے لیے لوگ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ واقعی اس میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عزت رکھی ہے، لیکن کیونکہ خلوص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو وہ بہت دن تک برقرار نہیں ہوتا، بس ظاہری کیفیت اس میں طاری رہتی ہے، جس کو وجہ سے معاشرے میں صحیح وہ سدھار کی رخ نہیں آ پاتی۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں بہت اصلاح کے کام ہو رہا ہے، اور بہت کچھ لوگ بہت اچھا بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پھر بھی آپ دیکھیے وہ رسم و رواج اور وہ دینی طور و طریقے نہیں ہیں جو ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے، یعنی کہ جو میسیج دینے والے ہیں، جو بڑے عالم لوگ ہیں، جن کے پاس واقعی علم ہے، جو علم کو عام کرتے ہیں، عمل کی دنیا میں وہ عمل سے خالی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ جب کہ وہ لوگ ایک اچھا کیا نہیں دے رہے ہیں اپنی طرف سے پیغام زندگی کا، تو لوگوں کی زندگیوں پر بھی اس کا ایک عملی اثر نہیں پڑ رہا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو جو کمزور کہلاتے ہیں معاشرے میں تیار نہیں کر سکتے، جبکہ اسے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماحول نصیب ہو جس میں سب لوگ اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں۔ بس کچھ لوگ ایسے جو کہ واقعی اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں ہے، تو وہ تو کسی بھی ماحول میں رہیں، کتنا بھی جو ہے مشکل حالات ہوں، تو وہ تو استقامت ہی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چاہے کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، وہ اپنے عمل پر کیا کرتے رہتے ہیں، مستقیم رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، چاہے ہم کیسی ہی ماحول کا سامنا کریں اور کیسے ہی لوگ ہمارے درمیان اصلاح کرنے والے ہوں، ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے دین پر عمل کرنا، اور ہمارا عمل ہی صرف میسج بن جائے، ہمیں بہت زیادہ کسی تقریر کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دین کو عام کرنے کا ہمارا ایک جو ہے ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری زندگی کے اس عمل کے ذریعے آسان کر دے کہ جو ہمیں اللہ کے یہاں بھی کیا کر دے، مقرب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ ہمیں لے کر جائے اور ہماری موت کو آسان کر دے۔